بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سچی اور مخلص احمدی بننا چاہتی تھی، جس کے لیے میں قادیان گئی، لیکن میں نے جو حالات وہاں دیکھے اس نے مجھے قادیانیت سے قریب کرنے کی بجائے اسلام کے قریب کر دیا۔ میرا نام چندہ سمینا کوثر ہے اور میرا تعلق چناب نگر سے ہے، جس کا پرانا نام ربوہ بھی ہے۔ میں نے بنیادی تعلیم ربوہ سے حاصل کی، FA BA، اور اس کے بعد میں نے B.Ed جو ہے چنیوٹ کالج سے کیا۔ B.Ed کے بعد مجھے جانے کا موقع ملا اسٹوڈنٹ بیس پہ سوئٹزرلینڈ، ادھر سے پھر میں نے مائیگریٹ کیا بیلجیم میں۔ بیلجیم میں موجودہ میری سچویشن جو ہے وہ میں بطور جج فیملی کورٹ میں فرائض انجام دے رہی ہوں۔ میں پیدائشی قادیانی تھی۔ میرے خاندان میں سب سے پہلے میرے پردادا قطب دین نے مرزا قادیانی کو امام مہدی مانا تھا۔ جب میں قادیانی تھی تو بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہا کرتی تھی، بلکہ ٹرو مسلم کہا کرتے تھے ہم اپنے آپ کو۔ لیکن میرا اپنی والدہ کے ساتھ چھوٹی عمر میں قادیان جانے کا موقع بنا۔ یادداشت میری تھوڑی شارپ ہے، اس لیے مجھے ایک ایک دن یاد ہے قادیان کا۔ تو میں نے جو محسوس کیا کہ وہ ایک بستی میں سے ایک بدبو ہے، جیسے تعفن ہے، ہلکی ہلکی سی، یا جیسے کہتے ہیں کہ نالیوں کی یا گٹروں کی اس طرح کی ایک آتی ہے تعفن سا۔ دوسری میں نے چیز جو قادیان میں محسوس کی وہ تھی، ایک ان کا کمرہ ہے بیت الدعا، اس میں بہت لمبی لائنیں، اور کہتے ہیں اس میں جو جا کے دعا کرے گا وہ تو جنت کا بالکل ہی حقدار ہے۔ اس میں جب جانے کا موقع ملا تو اس میں ایک اور ہی قسم کی وحشت، اور دو تین لوگ ادھر کھڑے ہو سکتے ہیں، جلسے کے دن تھے۔ تو اس بیت الدعا میں مجھے کوئی بھی روحانی چیز نہیں نظر آئی۔ تیسری جو چیز تھی وہ تھا منارۃ المسیح، اس کے گرد جو طواف کرنا یا اس پہ ہاتھ لگا کے چومنا اور پورے جسم پہ لگانا اور اپنے منہ پہ ملنا، اور اس کے اندر بھی جا کے چھوٹی سی جگہ ہے تو وہاں پہ بھی جا کے مجھے کوئی بھی سکون نہیں ملا۔ چوتھی چیز تھی مرزا قادیانی کی قبر، جو بھی جاتا ہے وہ لازمی طور پہ ایک مرزا قادیانی کی قبر کے اوپر، اور جس پہ وہ واک کیا کرتے تھے، سیر کیا کرتے تھے اپنی زوجہ کے ساتھ اسٹیشن تک، وہاں تک جانا بہت ضروری ہے۔ تو جب میں اپنی والدہ کے ساتھ وہاں پہ چلتی تھی تو کوئی بھی ایسی کوئی روحانی کچھ بھی ایسا منظر بالکل بھی نہیں ہے، اور لوگوں سے میں پوچھتی تھی کہ شاید مجھے نہیں محسوس ہو رہا، خالہ جان آپ کو محسوس ہو رہا ہے ایسا کچھ کہ ہم مکہ کی گلیوں میں ہیں یا مدینہ کی ہواؤں میں ہیں، فضاؤں میں ہیں؟ لیکن چونکہ سب پیدائشی قادیانی ہوتے ہیں تو پیدائشی قادیانی کا کوئی رائٹ نہیں ہوتا کہ وہ اس مقام کے بارے میں بات کر سکے۔ جس عقیدت اور محبت اور احترام سے ہمارا قادیان کا سفر رہا، تو وہاں پہ جا کے جو ایک تصور تھا ایک روحانی ماحول کا، ایک خوشبودار زمین کا، ایسا بالکل بھی کچھ بھی نہیں تھا۔ لوگ بس اپنے تئیں اس کو مکہ مدینہ کا درجہ دیے بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد جب میں نے مرزا قادیانی کی کتابیں اس لو سے شروع کی کہ مرزا قادیانی نے خود کہا ہے کہ ہر احمدی پہ 3 دفعہ میری کتابیں پڑھنا لازم ہے، تو مجھے پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو خدا تعالیٰ کے سچے نبی تھے اور پاکیزہ ماں سے پیدا ہوئے تھے، ان کے بارے میں جو گستاخانہ باتیں تھیں وہ میں جب اپنے والد سے شیئر کرتی تھی تو میرے والد جو ہیں بہت زیادہ خفا خون ہوتے تھے کہ یہ کوئی مولوی تمہیں پٹی پڑھاتا ہے۔ جیسا کہ روحانی خزائن جلد نمبر 19 میں مرزا قادیانی نے خود اپنے ہاتھوں سے تحریر کیا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ شراب نوشی کرتے تھے۔ تو اس طرح کے بہت سارے کفریہ کلمات ہیں جو ایک نبی کی شان کو بالکل بھی زیب نہیں دیتے۔ اس کے بعد جو کچھ ایسی باتیں ہوتی تھیں کہ بہت ہی زیادہ ایک بچی اپنے باپ سے نہیں کر سکتی، تو وہ باتیں میں اپنی ماں سے کرتی تھی اندھیرے میں، کبھی چھپ کے، کبھی پیٹی والے کمرے میں، کہ والدہ یہ چیزیں لکھی ہیں۔ تو میری والدہ ایک پڑھی لکھی عورت تھیں، تو پھر وہ مجھے کہتی تھیں مجھے نشان لگا دو بیٹی، میں 10 بار پڑھوں گی اور اسے سمجھنے کی کوشش
کروں گی. اور کئی دفعہ محلے کے مربی سے بھی میں رابطہ کرتی کہ آپ تو ہمارے استاد محترم ہیں, ہماری رہنمائی کریں, یہ باتیں دل میں ایک گرہ سی باندھتی جا رہی ہیں. اس سارے سلسلے کے بعد جب میں اپنے والدین سے بات کرتی, میری والدہ جو ہیں قائل ہو جاتی تھی, لیکن میرے والد کبھی بھی قائل نہیں ہوتے تھے, بلکہ وہ کہیں نہ کہیں میرے لیے مرنے کی بد دعائیں کرتے تھے کہ یہ کیا اذیت ناک ایک بچہ میرے گھر پیدا ہو گیا ہے, کیونکہ میں سب سے بہن بھائیوں میں چھوٹی تھی اور سب سے زیادہ خدمت گزار تھی, اور میرے بہن بھائی سب سیٹ تھے یورپ میں, لیکن میں اپنے والدین کے ساتھ تا دم مرگ میں نے نبھا کرنے کا وعدہ کیا ہوا تھا خدا سے. اس کے بعد جو ہے میں نے کچھ عرصہ کے لیے اپنے والد سے ڈسکشن کرنا بالکل بند کر دی. خدا سے میں نے عرض کرنی کہ یا خدا, میں ایک عورت ہوں, ایک لڑکی ہوں, اگر میں اس عذاب سے نکلوں تو میں اپنے ماں باپ کے بغیر نہیں نکل سکتی. لیکن میرے والد کو آخری عمر میں کچھ ایسے خواب آنے شروع ہو گئے تھے اپنے متعلق, میرے متعلق, تو پھر وہ میں جب بھی ان کو فون کرتی بیلجیم سے تو وہ مجھے کہا کرتے میرے پاس جلدی سے آؤ. تو وہ کچھ آگ دیکھتے تھے, کبھی اپنے آپ کو جلتا دیکھتے تھے, تو کہتے تھے کہ تم میری بیٹی ہو, تم میری مرہم کر رہی ہو. تو اس طرح سے میرے والد کی جو نفرت تھی خدا تعالیٰ نے محبت میں بدل دی. پھر الحمدللہ 2015 میں وہ دن آ ہی گیا جب میرے والد جو ہیں بالکل باقاعدہ طور پہ مجھ سے ایگری ہو گئے کہ ہم اس کلٹ سے نکلتے ہیں, اور ڈھیروں لعنتیں ڈال کے مرزا قادیانی پہ ہم نے سچے دل سے اسلام کو قبول کیا. چونکہ بچپن میرا ربوہ میں گزرا, چناب نگر میں گزرا, تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو ذہن پہ ویسے ہی نقش ہیں جیسے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے. جیسا کہ وصیت کرتے ہیں یہ لوگ, پوری زندگی پیسے دیتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہوں گے, اور علیحدہ سے بہشتی مقبرہ بنا رکھا ہے. تو جن لوگوں کے بھی پیسے تھوڑے سے کم ہوتے تھے ان کو وہاں پہ نہیں دفن کیا جاتا تھا, حالانکہ وہ پوری زندگی اپنی آمدن کا حصہ باقاعدہ دیتا رہا. اگر تھوڑے سے پیسے کسی بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے یا پریشانی کی وجہ سے وہ ادا نہیں کر سکا تو ان کا میں رحم کہیں پہ بھی نہیں دیکھتی تھی, اور اس کو امانتاً نارمل جو عام قبرستان ہے اس میں دفن کر دیا جاتا تھا. اور میرے والد چونکہ بزرگ تھے اور نظر بھی کمزور تھی اور بہت دعاؤں والے آدمی تھے, ان کو انوائٹ کیا جاتا تھا کہ فلاں وقت میں آپ آئیے, وہاں سے اس میت کو اٹھا کے نکال کے پھر بہشتی مقبرہ میں اس شرط پہ داخل کیا جاتا تھا جب تک وہ اپنے بقایا جات ادا نہیں کر دیتا تھا. 4 دن بعد یا 5 دن بعد, تو میں چھوٹی تھی تو اپنے والد سے ضد کرتی تھی کہ میں بھی آپ کے ساتھ ضرور جاؤں گی, مجھے دیکھنا ہے. جب اس کو نکال کے ایک ریڑی سی ہوتی تھی اس کے اوپر رکھا جاتا تھا, اس وقت میں میرے والد کے کندھے پہ ایک صافہ سا ہوتا تھا, وہ میرے منہ پہ بھی لپیٹ دیتے تھے اپنے, کیونکہ اتنا زیادہ تعفن ہوتا تھا. اور اس میت سے, اس لاش سے ایک غلیظ اور بدبودار پانی پورا سفر جو ہے عام قبرستان سے بہشتی مقبرے تک چھڑکاؤ ہوتا جاتا تھا. وہ میں اپنے دل میں اس قدر درد محسوس کرتی تھی کہ ہمارے پاس کیوں اتنے پیسے نہیں ہیں, ہم پیسے ادا کر دیتے تاکہ اس کی لاش کی یا میت کی اس طرح سے بے حرمتی نہ ہوتی. اسلام قبول کرنے کے بعد سب کی سب جو قادیانی لوگ ہیں, جو آپ کے رشتہ دار, تعلق, سہیلیاں, آپ کے ساتھ مل بیٹھ کے کھانے والے, بولنے والے, آپ کے دکھ درد میں شامل ہونے والے, وہ سب کے سب کو ایک لیٹر ایشو ہو جاتا ہے مرزا مسرور کی طرف سے کہ اس بندے نے قادیانیت کو رد کر دیا ہے اور ہمارے نزدیک اب یہ مرتد اور کافر ہے. تو یہ کہہ کر بہت ہی بری طرح سے دھتکارا جاتا ہے. یہ جو رویہ ہے ان کا شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے. مرزا قادیانی اس کی بیسمنٹ بنا کے گیا ہے کہ کس طرح اس کو ایک ذہنی طور پر مفلوج کر دینا ہے. اور میں چشمدید گواہ ہوں کہ جب میں ربوہ میں تھی یا اسٹوڈنٹ تھی, بہت ساری لڑکیاں اور بہت سارے لڑکے جب سوال جواب کیا کرتے تھے تو وہ ان کو جواب نہیں ملا کرتے تھے تو وہ خودکشی کی طرف چلے جایا کرتے تھے. چونکہ ان کے ہاسپٹل اپنے ہیں تو وہ خودکشی جو ہے وہ سامنے نہیں آتی تھی. اور اس کی مثال جو ہے وہ میں نے اپنے دل پہ اس لیے برداشت کی کہ میں تو بیلجیم میں تھی اور میرے ماں باپ جو ہیں ربوہ میں تھے,
اور وہ ماں باپ جو ربوہ کی تعمیر میں جن کا ہاتھ تھا، جن کی اینٹیں لگانے میں انہوں نے اپنا خون پسینہ دیا ہوا تھا، ان کو مرزا مسرور کی وجہ سے اپنے گھر میں قید کیا گیا کہ آپ توبہ کریں، آپ ایک پر اثر شخصیت ہے محلے کی، اگر آپ اس سے نکلیں گے تو بہت سارے لوگ بھی سوال اٹھائیں گے۔ اور اوپر گلی میں کیمرے بھی لگائے جاتے تھے کہ کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر سکتا، نہ ان تک کوئی فوڈ پہنچتا تھا، درد کی دوائی، ڈسپرین، کچھ بھی، محلے کا بالکل بائیکاٹ۔ تو اس طرح کے مصائب برداشت کر کے انہوں نے اپنی زندگی دے دی، اور ان کی ڈاکٹری رپورٹ جو میری والدہ کی اور میرے والد کی ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ ہے، وہ ہے کہ کاز ڈیتھ بیکاز آف ہنگر، بھوک کی وجہ سے موت۔ نہ کوئی ہارٹ کا مسئلہ تھا، نہ بلڈ پریشر کا، صرف ان کی وینوں کو جب چیک کیا گیا تو تقریباً 13 دن سے ان کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، نہ پانی، نہ روٹی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور وہ چھت پہ کھڑے ہو کے گلی میں لوگوں سے فریاد کرتے تھے کہ ایک سوکھی روٹی دے دو۔ وہ عورت جو قادیانی مربیوں کے لیے 40 لوگوں کے لیے ایک ٹائم میں کھانے بناتی تھی، وہ آخری عمر میں ایک لقمہ روٹی کے لیے ترس گئے اور دنیا سے چلے گئے۔ میری والدہ کی بھوک کی وفات کے بعد میرے والد جو تھے وہ گھر میں اکیلے تھے، ان کے پاس نہ کوئی راشن تھا، نہ کوئی پانی تھا، نہ کوئی صاف کپڑے تھے، نہ کوئی دوائی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو وہ اکیلے تھے۔ پھر میں نے رابطہ کیا UNO کے ادارے سے اسلام آباد میں کہ آپ میرے والد کو امبیسی کے تھرو چیک کر سکتے ہیں، کیونکہ میرے والد اور میری والدہ جو ہیں بیلجیم رہنے کے بعد وہ بیلجیم کے بھی سٹیزن رہ چکے ہیں، لیکن ان کا دل نہیں لگتا تھا تو وہ واپس آ جاتے تھے۔ اس سچویشن میں جب اسلام آباد کی ایجنسیوں نے ادھر سے رابطہ کیا تو میرے والد جو ہیں وہ گھر پہ نہیں ملے۔ بالکل قریبی ربوہ کی ایک سڑک پہ میرے والد کو جب لوگوں نے پہچان کے دیکھا اور وہ اس ادارے نے جب ان کو چیک کیا تو ان کے منہ میں بہت سارے بجری کے پتھر تھے جو وہ چوس رہے تھے، اور جب ان کو کہا گیا کہ آپ کا گھر کدھر ہے تو ان کو گھر بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ میرا گھر کدھر ہے۔ قادیانی جو ہیں ان کے اوپر ایک الزام ہے کہ وہ اسرائیل کے بہت زیادہ قریب ہیں، اور میں بھی اس چیز کو الزام ہی سمجھتی تھی جب میں مختلف قسم کی دیواروں پہ یہ لکھا ہوا دیکھتی تھی کہ قادیانی جو ہیں اسرائیل کے یار ہیں، غدار ہیں، غدار ہیں۔ تو میں سوچا کرتی تھی کہ یہ کون سے ایسے مولاناز کو حق ہے جو قادیانیوں کو ایسا کہے یا باقاعدہ طور پر دیواروں پر تحریر کر دے۔ تو بہت ہی ایک غصے کی سی کیفیت پیدا ہوتی تھی۔ لیکن بیلجیم میں جانے کے بعد، ان کے سسٹم کے اندر جانے کے بعد، ایک تبلیغی طور پہ ان کا کام کرنے کے بعد اندازہ ہوا کہ یہ بالکل حقیقت اور حق اور سچ بات ہے، کیونکہ قادیانیوں کا ایک اعلیٰ سطح کا مرکز جو ہے وہ اسرائیل میں خود بنایا ہے، اور ادھر ان کا آنا جانا بھی ہے۔ اور 2014 میں باقاعدہ طور پر قادیانیوں نے چھوٹے چھوٹے ہر ایک کے کارڈز بنائے چپ کے ساتھ، جس میں آپ کی ہیلتھ، آپ کی ایجوکیشن، آپ کی عمر، آپ کیا کرتے ہیں، آپ پوری ایک بایوگرافی کے ساتھ، اور یہ انہوں نے اس نام پہ بنائے کہ یہ ہماری سیکورٹی کے طور پہ ہیں۔ لیکن وہ ایک قسم کا معاہدہ تھا اسرائیل کے ساتھ کہ ہم پاکستان کی طرف سے یہ والی کمیونٹی جو ہے وہ اتنی تعداد میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ تو میری یہ بات کا وہم اور یہ ایک غصہ اور نفرت یہ نکل گیا کہ یہ ایک الزام نہیں ہے، یہ حق اور سچ بات ہے۔ قادیانی جو ہیں وہ اسرائیل کے یار ہیں، اور یہ سچ ہے کہ قادیانیوں کو اسرائیل سے خاص قسم کی ایک انسیت ہے۔ ایک چیز جو میرے لیے اور بہت زیادہ قابل تکلیف تھی، اذیت کا باعث تھی، کہ جب بھی کوئی قادیانی مائیگریٹ کرتے ہیں پاکستان سے، یہ ایک ماحول کریٹ کرتے ہیں، سٹوری کریٹ کرتے ہیں پاکستان کے خلاف کہ مولاناز جو ہیں وہ ہمارے پیچھے چڑھ گئے، ہماری بچیوں کو خطرہ ہے۔ یہ صرف اور صرف پاکستان کو اس طرح سے ڈاؤن کرنے کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ ایک بہت ٹیرورسٹ سا کنٹری لگتا ہے دیکھنے والے کو، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ پاکستان کے جو تحفظات ہیں یورپ میں یا دوسرے ملکوں میں، وہ قادیانیوں کی وجہ سے بھی بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان گرے لسٹ میں جانے تک کی نوبت میں آ چکا ہے۔
میں خلوص دل سے سب قادیانیوں کو ایک پیغام دینا چاہوں گی کہ جب آپ اس ماحول سے نکل کر بہت ہی ایک پرسکون زندگی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اسلام پہ غور و فکر کریں، قرآن پہ غور و فکر کریں. یہ نہیں کہ چند آیات کو آپ بحث کے لیے اٹھا لیں، اس پہ بحث کریں اور پورے قرآن کو آپ وہاں پہ دبا رہنے دیں. یہ تو کام منافقین کا تھا، کفار کا تھا جو وہ کرتے تھے. ضرور میرا ایک تہ دل سے پیغام ہے کہ مرزا قادیانی کی کتابوں کو اپنی عقیدت کا چشمہ اور محبت کا چشمہ اتار کے پڑھیے، سچے دل سے پڑھیے. اور ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہیں عرفان محمود برق صاحب. کوئی کسی قسم کا بھی سوال ہو تو وہ آپ کی ضرور رہنمائی کریں گے اور عزت کے ساتھ آپ کے سر پہ پیار کی اور محبت کی ایک چادر بھی رکھیں گے جسے آپ کبھی بھی اپنے سے دور نہیں کر سکیں گے. اب میری زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو لوگ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، جن کو راستہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا اور وہ اپنے تئیں سوال کرتے ہیں، اپنے تئیں جواب لیتے ہیں، ان کے لیے ایک آسانی میسر کرنا کہ وہ بھی اس نور کو پہچانیں، اس حق کو پہچانیں اور ایک سچے سفر کو جو زندگی میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی شفاعت کا باعث بنے گا. اور زندگی بہت ہی آسان ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور مرنا تو اس سے بھی آسان ہے شان مصطفیٰ کے ساتھ.